بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے شروع کرے تھے، اب انگلیوں میں ہم نے نام سیکھے تھے۔ مارکر کدھر ہے؟ یہ والا، یہی ہے نا؟ بسم اللہ۔ ہم نے پہلے لکھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سواد نہیں لکھنا، پورا لکھنا۔ ہم نے ایک انگلی چھڑائے تھے، انگلی میں ہم نے لکھے تھے بن عبداللہ۔ کیا لکھے تھے؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ لکھنا ضروری ہے، لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بن عبد المطلب، کیونکہ آج مجھے لکھنا ضروری ہے۔ پھر دوسری انگلی میں ہم نے کیے تھے بن عبد مناف، عبد مناف بن قصی اور بن کلاب، بن کلاب۔ پھر تیسری انگلی میں نے کری تھی بن مرہ، بن مرہ بن کلاب، بن کعب، بن کعب بن لوئی، لوئی، اوکے، بن لوئی، بن لوئی۔ آج ایک انگلی کے نام سیکھ لیں گے، اوکے۔ بن، کس نے کہا؟ الحمدللہ، گڈ۔ اچھا لگتا ہے اگر کوئی پریپیئر کر کے آتا ہے۔ بن غالب، بن فہر، بن فہر، بن مالک، بن مالک۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نہ زیادہ دوں گی تو ہاضمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذرا مسکرانا، مسکرانا صدقہ ہے۔ تب سے کیوں ہنسا رہی ہوں؟ صدقہ کما رہی ہوں، یہ کمائی ہے اپنی، ہم لے جائیں گے نا۔ تو کمائی آج میری بہت ہوگی کیونکہ دین پہ جیت ہو گئی ہے۔ مجھے قرآن کے لیے بھی کوئی کسی کی روک نہیں ہے، کلاس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، الحمدللہ۔ رمضان کی 8 رکعت کے لیے قبول ہو گئے، گھر میں سب رضامندی ہو گئی، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ سب موجودگی ہو گئی، سب صلح ہو گئی، سب کلیئر ہو گیا۔ دین کی جیت ہو کر تھی، ہو کر ہے، ہو کر رہے گی ہمیشہ۔ اب اگر آپ دین کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ سے، مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب کلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب مرنے کے بعد انسان جب جنت کو جاتا ہے تو کہتا ہے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی مجھے، حالانکہ جنتی کو ہی تکلیف زیادہ دی جاتی ہے دنیا میں، تاکہ وہ پائیں جنت کو۔ آزمائش زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وہ پائیں۔ آپ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الحمدللہ، سمجھ میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم نے کرے بن پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلیوں میں لیتے ہیں بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن محمد سے نہیں جائیں گے، پہلے جائیں گے عبداللہ صلی اللہ علیہ بن وسلم، عبداللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المطلب، بن ہاشم، جلدی نہیں کرنا، بن ہاشم۔ دوسری انگلی میں جائیں گے، بن اوپر کے پورے سے شروع کریں گے، بن عبد مناف، پھر اس کے بعد کی انگلی بن بن قصی، اس کے بعد بن کلاب۔ بیچ کی انگلی میں مڑتی ہے انگلی، اس لیے ہم لوگوں نے یاد رکھے تھے بن مرہ، پھر اس کے بعد بن کعب۔ کعب، کب مڑتے ہیں ہم؟ کعبۃ اللہ کے پاس مڑتے ہیں نا، کعب، کعب، کعب کے بعد لوئی، پھر اس کے بعد کلمے کی انگلی میں
क्या आता है पहला नाम? गालिब बिन गालिब। हाँ, कलमे की उंगली में क्या आता है? क्या लिखा है? आपने भी कहा ना, बिन गालिब। कलमे की उंगली में उंगलियां याद रखना, उंगलियां याद रखेंगे तो नाम याद रहेगा। कलमे की उंगली तो गालिब है सब पे, कलमे की उंगली तो गालिब है सब पे। उसके बाद फहर बीच का, फिर कलमे की उंगली तो मालिक के आगे झुका उठाते हैं। क्या देखो तीनों नाम इसके अंदर है, बिन मालिक, बिन फहर, हाँ, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक। कलमे की उंगली में जो नाम आते हैं वो हक हकीकतन है, गालिब है ना, गालिब है ना, अल्लाह शहादत गालिब है ना, अल्लाह गालिब है ना, सब पे अजीज है ना, गालिब है। उसके बाद फहर है, फहर के बाद मालिक है। इतना याद हो गया ना? सिर्फ आपको याद करना तो बिन लुवई याद करना, बीच की उंगली में लुवई, बिन लुवई। इनाम कहीं मिलता जुलता है, कंफ्यूजन नहीं कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम कि अपने बाप दादा हमें नहीं मालूम, दादा के दादा मुझे मालूम, उसके बाद का मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। शुक्र है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21 पुश्तों तक हम याद करेंगे ना, 21 पुश्तों तक इंशाअल्लाह। ओके, इसमें हमने कितने नाम याद कर लिए? 3, 6, 9, 12 नबी का नाम मिलाकर 13 नाम, 12 नस्ल को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 नस्ल तक हम पहुंचे। डन। अब हमने शुरू कहाँ से करे थे? नहीं, मैं टच कर लूं। हमने कहाँ से शुरू करे थे? कहाँ से ये शुरू होता है? नस्ब कहाँ से शुरू होता है? बिन, नहीं नहीं नहीं, नबी के दादाओं में से कौन से दादा से शुरू करी थी मैं? नौज बिल्लाहि मिन जालिक, बिन कुसई, भूल गए? शादी बिन कुसई से शुरुआत होता है दीन, बिन कुसई से शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो कुरैश नहीं थे, वहां पे कुरैश पूरे बाहर थे, आए नहीं थे। कुसई ने शादी किए, किससे किए? आपको तो याद है ना, 2 कबीले थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल रबीउल्लाह, उनके बेटे 12 में 10 बेटे कहीं चले गए, माइग्रेट हो गए। 2 बेटों में से एक बेटा आस पास रहे, मक्के में आस पास हो गए, मक्का छोड़ के आस पास हो गए। बनु खुरैजा, बनु जुरहम कबीला जो था, वो पानी का जो जमजम का आपको मालूम है, बीबी हाजिरा का। फिर उसके बाद बनु खज़ाआ दूसरा कबीला आया, 21 साल वो हुकूमत करे, फिर इन्हों 300 साल हुकूमत करे। फिर उसके बाद दोनों में लड़ाई हुई, वो कबीला चला गया। जाता जाता जमजम पानी को, हिजर अस्वद को दफना कर छुपा कर चले गए, जमाने तक पता नहीं चला। यहाँ तक हम पढ़े थे। बनु खज़ाआ के कबीले के अंदर से, बनु खज़ाआ के कबीले के अंदर से एक सरदार था, वो क्या नाम था? कुलैल। कुलैल था। कुलैल ने क्या किया? अपनी बेटी की शादी खुसै से किया। खुसै जब पेट में थे माँ के, बाप का इंतकाल हो गया, तो माँ ने दूसरी शादी की। आज इंडिया में दूसरी शादी करने वाली हरामखोर औरत, बुरी औरत, तवाइफा औरत, बहुत नाम लगाते हैं, गंदी बात नहीं है। शरीयत की इजाजत मर्द को भी दी है, औरत को भी दी है। अपने हिसाब से जो हमारी तकदीर में लिखकर होगा वो होकर रहेगा। तकदीर कोई बदल नहीं सकता। जो आदमी की पसली से निकाल कर अगर बनाया होगा अल्लाह ताला ने 2 औरतें या औरत को, डिपेंड्स, अल्लाह ताला की मर्जी है, मैं नहीं बता सकती ये सारी बातें, ये कुदरत है, गैबी बातें हैं, कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बताता है उसके जिन से बातें लेके थोड़ा बहुत बता सकता है, बाकी का अल्लाह को खबर है, किसी को खबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गई? खुसाई जो है शहर शाम में थे। जब पता चला ये मक्के के रहने वाले हैं, तो वापस मक्के को आए, आकर ये लड़की से शादी करे, निकाह करे। निकाह करने के बाद उन्होंने क्या करे, वहां के जितने कुरैश थे, अब पॉइंट पे आ रही हूँ, कितने आसपास कुरैशी खानदान, मेरा खानदान में ढूंढती हूँ ना, अभी फौजिया को मेरे बाप के खानदान से आ गए, मैं कितना खुश होती हूँ, अल्लाह चलो हमारे खानदान से कोई जुड़ रहा है दीन पे, अपने माँ के बाप के खानदान से कोई आता है तो मेरी खुशी से अलग हो जाए। आप सबसे भी बहुत ज्यादा खुशी है, मगर जो उनका वलवला है, देखो वो वलवला हो देता है कि वो आ गए तो कितना अच्छा है, हमारे माँ बाप को अजर मिलेगा ना, वो आ गए तो कितना अच्छा है।
تو الحمدللہ خاندان کو چاہت کرنا بہت بڑی اچھی بات ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں. رمضان آ رہا ہے, کٹر رشتے ہیں, آ کے سلام کرے تو وعلیکم السلام بول کے گلے لگا کے بوسا دے دو. اگر نہیں جانا چاہتے ان کے گھر کو پھنسا دیے ہیں, کوئی بات نہیں, پھنسا دی ہیں, تکلیف دے رہے ہیں آپ کو, مگر سلام دعا محبت اظہار کرنا. کسی سے بھی ملو, کوئی بھی کافر بھی مجھے کبھی یہ نہ کہیں کہ اس کی صورت پہ نا 12:30 بجے تھے. ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں, وہ عورت جب بھی بات کرتی تو مسکرا کے دل لگا کے پیار کر کے بات کرتی ہے. یہ لقب لے لو, مرنے کے بعد جب میت پڑی رہے گی نا تب وہ یہ باتیں اٹھیں گی. میت کے ٹائم میں نے کئی میتوں کو ریسنٹلی کئی میتوں کو سنا, بڑے بولتے تھے نا اٹھو بات کرو, بہت باتیں کرتے تھے نا, تم مجھ سے بات کرو, مجھے بات کرو, اٹھو منہ کھولو. بول بول کرو. اب مجھے اگر میں مر گئی تو کیا بولیں گے, کیا بولیں گے آپ؟ میں خاموش ہوں. اچھا جو بولتی ماں. میت بولتی, میت کو کیا بولتی, محبت میں بولتی نا, کیا بولتی, باجی اٹھو قرآن پڑھو بولتی, اٹھو گانا گاؤ بولتی. نہیں, کتنا دین کا کام کرتے تھے. اٹھو اور دین کا کام کرو, اللہ چاہا تو اٹھو بولتے نہیں, اللہ چاہا تو اٹھو دین کا کام کرو بولتی. کیا بولتی, گانا گاتے تھے بولتی نہیں. وہ لے کر آؤ دنیا میں. باجی آپ کتنا قرآن پڑھاتے تھے, اللہ چاہا تو ابھی بھی آپ پڑھانا. محبت میں کبھی انسان کہتا ہے نا اللہ چاہا تو, اللہ چاہا تو کوئی میت نہیں اٹھے گی سوائے اللہ کے حکم کے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ حلیل کی بیٹی, حلیل نے اپنی بیٹی کو شادی کر کے وصیت کرتے ہیں, جو بھی جاگی جو بھی ہے, کعبے کی چابی جو ان کے پاس خزانہ تھا, جنگ میں جاؤ تو جھنڈا, یا غوث المدد کا جھنڈا نہیں تھا, ہم تو بوسے دیتے تھے لکڑی کو. صحیح بات کرنا ایمانداری سے. میرے سے خطا اللہ نے, میرے سے گناہ ہو گئے, کس سے ہوئے, ہاتھ اٹھاؤ. کتنے ہم بڑے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ نا, ایمانداری ہے یہ. غوث پاک کے جھنڈے کو بوسا نہیں دیتے, نہیں دیتے, کعبۃ اللہ. اٹھاؤ نا, دیتے تھے نا, ایمانداری کرو نا. ہمیں علم نہیں تھا, جھاڑ کی لکڑی تھی, کپڑا تھا اوپر نا. میرے گھر میں خود میں جھنڈا, ہر سال ہم کپڑا سلواتے, ہر سال ہمارے گھر میں جھنڈا لگتا, صبح کو بوسا دے کے ہم اسکول کو جاتے تھے. ہمیں علم نہیں تھا, کیا تھا, اوپر اللہ کا نام لکھا تھا, وہ غلاف کے اوپر غوث پاک کا نام لکھا تھا. بوسا کس کو دے رہے ہیں, لکڑی کو دے رہے ہیں. پوجا ہو گئی, ہمیں علم نہیں تھا, یہی وجہ سے ہم کفر کرتے تھے. آج ہمیں علم آ گیا, آج ہمیں علم آ گیا, ہم بوسا نہیں دیں گے, بوسا اپنے رب کو دیں گے, کروڑوں بار دو دو کے پیئیں گے. بچپن میں, آج میں راز کی بات بتاتی ہوں, کبھی بھی مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کبھی چنتا ہے تو کیا کیا کرواتا ہے. اندر جانا, پنجے بھرے ہوئے ہوتے, اللہ کا پنجہ اٹھانا, ایک پانی پلیٹ میں ڈالنا, اللہ کے نام کو اچھا دھونا, رگڑ رگڑ کے دھونا, پورا پانی پی لینا. اللہ کا نام وہ پلیٹ میں ڈالنا, وہ دھونا, اللہ کا نام, تمہارا پانی میں پینا. واہی وہ پلایا ہے اس کا پانی. بچوں کو بچپن سے دین میں انڈیل دو, انڈیل دو ان میں. دھون کسی کے پیروں کا میں نے پیا نہیں ہے, بدت کے دور میں بھی, میں نے اس دور میں بھی میرے رب کا پانی پیا ہے میں نے. شکر ہے, میرے رب کا احسان ہے, میرے رب کا احسان ہے. پینا ہے, دل کرتا ہے نا, اللہ کا نام دھو دھو کے پی لو, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ہم دھو کے تو پی لیں گے, مگر اس کے راستے پہ نہیں چلیں گے. ایسی محبت نہ کریں. جئیں گے اسی کے راستے سے, مریں گے اسی کے راستے پہ. آج ایک کرسچن آئی تھی, یہ لائی تھی دعوت, میں نے اس کو دی. کون تو کرسچن, کون, عیسیٰ علیہ السلام. ہاں ہاں بھائی, تیرا بیٹا ہے نا, کس کے جیسا, اماں کے جیسا بیٹا. ٹھیک ہے, میرے جیسا میرا بیٹا, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کس کے جیسا, اللہ اتنے بڑے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے تھے؟ نہیں. کتنے تھے؟ 6 فٹ کے تھے. اب میچ کر کے دیکھ لے بھی تو ہی, وہ بڑے کا یہ بڑے کا. تو سوچ, جا کے غور کر اور فکر کر. وہ سوچے گی, بہت سوچے گی. سے گلے لگا لگا کے پیارے کر کے بھیجی, محبت کو ڈھونڈے گی. کتا بھی محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں تو ڈھونڈ کے آتا ہے. آپ مسلمان ہیں, کافروں سے محبت کرو اللہ کی خاطر,
محبت کر کے پیار کر کے ان کو سہلا کے ان کو تحفے دے کے ان کو اخلاق دکھاؤ. دوستیاں نہیں کرو, دوستی نہیں کرو, اخلاق دکھاؤ. دین کیسا ہے, مذہب کیسا ہے, دیکھ کر بولے کہ ہاں یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی مسلمان بنے. ایسے مسلمان نہیں منہ توڑ کے چلتے رہے, گھما کے چلتے رہے, ایسے نہیں ہے مسلمان. ٹھیک ہے. قصی نے پورے خاندان کو, قریش کو لا کر پورے مکے میں جمع کر دیا. اوکے. چابی قصی کے ہاتھ میں آ گئی, جھنڈا جنگ کا آ گیا, سب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. قصی کو بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے ہوئے؟ 2 بیٹے ہوئے, عبد مناف اور مدار. 2 بیٹے تھے. 2 بیٹوں میں سے انہوں نے ایک بیٹا بہت لائق تھا, وہ بیٹے کو انہوں نے وہ حکومت نہیں دی. ہوتا ہے نا, کبھی ہوتا ہے, تمہارے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے. عبددار کو دار, دیوار یاد رکھ لو نا, دیوار کی چابی. عبددار کو چابی مل گئی. کب؟ عبد مناف کی موت کے بعد. عبد مناف کے بیٹے کون ہیں؟ کون ہے؟ قصی. قصی کے بیٹے کون؟ نہیں, نیچے حصہ اس کے, ان کے نیچے حصہ واپس. یہ لو عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف. عبد مناف کے بعد کون آتی؟ پہلے کون آتی؟ پہلے کون آتی؟ ہاشم آتی. قصی بھی کیا کرتے تھے؟ قصی کعبے میں کھانا کھلانے کا ایجاد انہوں نے کیا. قصی یہ چمڑے کے بگونے, چمڑے کے, تانبے کے, پیتل کے نہیں, غور سے سننا, چمڑے کے بگونوں میں کشمش ڈال کر, شہد ڈال کر, کھجور ڈال کر, مٹھاس ڈال کر شربت بنا کر, بہت یاد کر رہی ہوں شربت کو میں, اللہ تعالیٰ جنت میں پلا دے اپنے ہاتھوں سے, اللہ تعالیٰ وہ شراب پلا دے. بہت یاد آتی ہے مٹھاس, میٹھا میٹھا پینا افطار میں یاد آتا ہے. اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں تو عطا کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر تو پلا دے. جب پیاس لگتی ہے نا حد سے زیادہ روزے کی حالت میں, تو پیاس سے مانگا کرو, پیاس سے. اب افطار کے بعد بھی ہم ذرا کوشش کرتے ہیں اتنا سا منہ میں ڈال لیے, بھوکے پیاس سے تڑپ ہوتی ہے نا, کتنی ہوتی ہے کہ وہ بھی کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, وہ بھی کھا لیں. افطار میں ایسا ہوتا ہے کہ خبیث جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں, خبیث, یہ بھی کھا لیں, وہ بھی کھا لیں, بھر لو پورا ڈال کے اونڈے لو کرتا ہے دل, ہے نا. تو وہ ٹائم پہ اگر نفس کو روک کے دعا مانگی ہے کیا افضل ہوگی. ٹھیک ہے. قصی نے کھانا کھلانے کا ایجاد شروع کرے مکہ المکرمہ میں. کہاں سے شروع ہوا کھانا کھلانا؟ اب ہم کھانا نہیں کھلاتے نا, ہمیں شرم آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا خاندان کتنا کھانا کھلاتا تھا, یہ ٹاپک اٹھا رہی ہوں رمضان سے پہلے. ان کے رمضان میں اتنا کھانا کھلائیں گے, اتنا خیرات کریں گے کہ ہم فقیر ہو گئے, ایسے بن جائیں گے. ہاں, پاکٹیں خالی ہو جائیں گے, سب خالی ہو جائے گا, پھر اللہ دیں گے. رمضان میں سب خالی, وہ پرس کھولو وہ بھی خالی, وہ کھولو وہ بھی خالی, وہ پیسے ٹریجری کے اندر کے چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی خالی, کہیں کسی کو دے کے لاؤ جی ہمارے پیسے نکالو, وہ بھی خالی. سب خالی کرو نا. یہ کمائی کا مہینہ ہے, انویسٹ کرو, تجارت کرو. تجارت کی ہے نبی کے داداؤں نے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہاشم تجارت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تجارت, بزنس. آپ کو سورہ قریش یاد ہوگا, سورہ قریش کا سورہ انہی کے لیے ہے. ہاشم ان کے دادا جو تھے جاتے تھے شام کو, میں بھول جاتی تھی کبھی تو میں نے یاد کی, شام کو ٹھنڈ لگتی ہے, شام شہر کو جاتے تھے. کب؟ ٹھنڈ کے دنوں میں. یمن میں گرمی کے ٹائم پہ جاتے تھے. جب بھول جاتے تو کلو رکھ لیتی ہوں میں. ٹھیک ہے. 2 موسم, 2 میں آپ کو سکھائی تھی نا, کیا سکھائی تھی آپ کو؟ ایلافی, محبت کے سبب. محبت ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ ہم کو سفر کرنے کی. مجھے محبت ڈال دیا ہے دین کے لیے لڑنے لڑانے کی. وہ ڈالتا ہے, وہ آج میں جیت گئی نا, کتنا خوش ہوں معلوم ہے.
میرے دین کی جیت 8 رکعت نماز کی مل گئی مجھے الحمدللہ. اس بار تراویح ہوگی تو 8 رکعت ہی ہوگی انشاءاللہ. میں نے 4 مہینے لڑائی ہوں. 4 مہینے کو 4 دن کم. الحمدللہ آج خوش ہوں میں کہ دین کی جیت ہماری جیت, دین کی ہار ہماری ہار. ہم ایسا نہیں میرا شوہر, میرے بچے, میرا خاندان, میرا زیور, میں سب میرا. اللہ کسی اور کا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بھول جائیں گے. نہیں, دین کی مٹھاس پیئیں گے. اب میں محسوس کر رہی تھی مٹھاس, گارڈن میں بیٹھی تھی, کہہ رہی تھی مجھے ایک مٹھاس سی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دین کی, کیونکہ نا میں نے سب سے زیادہ تم کو میں نے پیار کیا ہے, سب سے زیادہ, شوہر سے بھی زیادہ, بچوں سے بھی زیادہ. گواہ ہو تم پورے الحمدللہ. کون کون گواہ؟ شکر اللہ تعالیٰ, شکر شکر. اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے شوہر سے زیادہ, اپنی خواہش سے زیادہ. جب تک اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں کریں گے نا, وہ مٹھاس نہیں آئے گی دین کی. آج میں نے مٹھاس محسوس کی. اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چلو گے نا, تو مٹھاس نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. 3 چیزوں پہ دین کی مٹھاس آتی ہے. 2 میں نے بتائی ہوں, تیسرا آپ بتائیں گے. ڈھونڈو. نہیں, ہم نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ چاہا تو بتاؤں گی, اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو نہیں بتاؤں گی. نمبر یہ کیا ہے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا اللہ یاد کراتی ہیں کہ بھول نہ جائیں. یہ شوہر سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ, زیورات سے زیادہ, ان کپڑوں سے زیادہ, ان گھروں سے زیادہ, کاروں سے زیادہ, جھاڑوں سے زیادہ, پہاڑوں سے زیادہ, نبیوں سے زیادہ, ولیوں سے زیادہ, سب سے زیادہ, فرشتوں سے زیادہ, ہر کسی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونا چاہیے دل پہ. اگر کوئی اور آ گیا اس کے بیچ میں, گیا کم سے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنا پڑے گا, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ, اپنے شوہر سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ, کائنات میں ہر شے, ہر چیز سے زیادہ. اہمیت کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہے ہم وہی کریں گے. میں یہی بات کہی, میرے نبی نے کہا مجھے وہی کرنا ہے. میرے نبی نے کہا میں وہی کروں گی. دین پہلے, بعد میں دنیا. دین کو نہیں, دین کو کمپرومائز میں نہیں کروں گی. دین میں کمپرومائز نہیں ہوگا, دنیا میں کمپرومائز ہوگا, لو رکھ لو. دین نہیں. آپ جب تک یہ نہیں کرو گے جنت کو نہیں جاؤ گے. واللہ عالم, اللہ چاہے تو بھیجے گا, مجھے نہیں معلوم, مگر میرے نبی نے بتائے ہیں بات. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. خصی کے والد کون؟ خصی کے والد کون؟ عبداللہ کے والد کون؟ عبد المطلب. اب سمجھ میں آئے گا آپ کے. عبد المطلب کے والد کون؟ ہاشم. ہاشم کے والد کون؟ سمجھ میں آ گیا. اب ہم ہاشم کی طرف آتے ہیں. قصی کا سمجھ میں آ گیا. کھانا کھانا ایجاد کون کرائے؟ کون؟ قصی نے. چابی کس کے ہاتھ میں آئی؟ قصی کے ہاتھ میں آئی. اوکے. اس کے بعد ہاشم کے پاس. ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ بول کروں, بولو. کیا توڑنا؟ روٹی توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. ہشمہ توڑنا, ہشمہ توڑنا. لائٹ ڈالو ادھر کا بھی. ہاشم, ہاشم وہ بھی ڈالو, اجالا کرو. ابھی موبائل آن کرو. ہاشم توڑنے والے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں ہاشم, روٹی توڑ کر گوشت کے شوربہ, گوشت ہم لوگ 2 ٹکڑے کسی کو دینے کے لیے پیٹ کے اندر چلے جاتی. ارے وہ ٹکڑا مجھے بہت پسند, میں کھا لینا تھا. 5 ٹکڑے دینے کے بعد سوچتی گھر میں سالن کم پڑ جاتا ہے. ایک آدھا کیجی پکا کو دیں گے, پیسے 500 روپے ہو جاتی. ماں مہنگائی کا دور ہے. بکرے کا تو ہوتا نہیں, گئی کا بھی کچھ کم کا نہیں ہے, وہ بھی اتنے کا ہے.
ہمارے دل کٹ جاتے ہیں. دیکھو یہاں پہ یاد رکھ لو نا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کیا ہے, ان کو کیسے عادت پڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاندان کے اوپر نہیں چلیں گے, ان کے قانون پہ نہیں چلیں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو ہاشم نے روٹی توڑ کر کھلاتے تھے, پہاڑوں پہ چڑیوں کو کھلاتے تھے. کون ہے؟ عبد المطلب. یہ ہاشم جو ہے توڑ کر شوربے میں روٹی کھلاتے تھے. اوکے. اور یہ وادی بطحا شاید, ہاں وادی بطحا کے سردار تھے. کون ہے؟ نہیں گئی میں عبد المطلب کی طرف ابھی گئی نہیں ہوں. ہاشم. حسین دارالندوا ایک مرکز کھولے تھے. حسین, اب یہ سب تم کو نہیں چاہیے مگر یاد رکھو دارالندوا ضروری ہے کیونکہ قریش کا شادیاں کرنے کی بھی جگہ تھی. یہ قریش کا ایک جگہ تھی جسے ہم لوگ اڈا کہتے ہیں نا, اپنا کانفرنس ہال, تو ویسا یہ تھے دارالندوا. دارالندوا یاد رکھو بعد میں کام آئے گا. ٹھیک ہے. اب میں ہاشم کی طرف آئی. ہاشم روٹی توڑتے تھے اور سفر کرتے تھے. سفر کرتے تھے گرمی میں, جاڑے میں یمن کو جاتے تھے, گرمی میں شام کو جاتے تھے. میں نے کیسا یاد رکھی بھول جاؤں گی. شام کو گرمی ہوتی ہے, ٹھنڈ بولے یہاں پہ شام ہے گرمی. ایک بار دیکھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی کنفیوژن میں نہ ڈالوں. سورے میں گرمی میں شام کی تجارت کرتے تھے. شام کو گرمی, شام کو گرمی ہوتی ہے نا, ویسے بھی شام ہو گئی تو گرمی ہوتی ہے نا. دھوپ کے دنوں میں شام ہو گئی تو گرمی گرمی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دو تجارت کرتے تھے قریش میں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گواہی دی. تجارت کو جاتے جاتے ہاشم, بڑی اچھی کہانی قصہ ہے, مجھے مزہ آ جاتا ہے اس میں. لاسٹ ٹائم ہی کہہ رہی تھی میری زندگی کا یہ بڑا پہلا وہ درس ساری زندگی میں جتنا پڑھائی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے بولی تھی. اب دوسرے ویک میں اللہ نے کامیابی دے دیا مجھے. جب میں نے خوش ہوئی دین پہ تو اللہ نے میری دنیا کو بھی خوش کیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ہاشم تجارت کو جاتے جاتے مدینہ منورہ کی طرف سے گزر ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں, سلمہ نام ہے ان کا. ہاشم سلمہ سے نکاح کرتے ہیں, رہتے ہیں ایک عرصے تک, حاملہ ہو جاتی ہیں وہ. پھر اس کے بعد فلسطین کو جا کر وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے. فلسطین وہاں سے شہر شام اسی کو کہتے ہیں نا. تجارت کو بزنس کو جو گئے تھے سامان, آپ نہیں سمجھ رہے تجارت کیا ہے, کیونکہ مکہ المکرمہ میں کپڑے سامان چیزاں کھانا وغیرہ کہاں سے آتا تھا. جا کر دوسری وطنوں سے لے کر اونٹ پہ گھوڑے پہ چیزوں پہ لاد کر لانا پڑتا تھا. آج کتنے آرام سے کھائے ہو, یہ لوگ تجارت کر کے بستیوں سے لا کے کھلا رہے ہیں. ہم یہاں ایک مال کو جا کے کاروں میں لا کے, ٹو ویلر کی گاڑیوں میں لا کے کھلانا نہیں چاہ رہے. بستیوں سے لا کر ایسا ریت میں پانی کھانے کے بغیر لا کر اللہ کی راہ میں کعبے میں حاجیوں کو کھلایا جا رہا ہے. حاجیوں کو کھلایا جا رہا ہے, حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے. صرف پانی ہم لوگ شربت ذرا ٹینک بنا کے دو, ارے چھوڑو جی ایک بار دیے دوسری بار کھانے کے لیے اتنی ٹائم ہو جاتی ہے, اتنی شکر لگ جاتی ہے. بڑے بڑے چمڑوں کے برتنوں میں ڈال کر کشمش ڈال کر, وہ دور میں کچھ ملتا نہیں تھا, ایک ایک وطن سے ایک ایک چیز آتی تھی, وہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, ثواب کما رہے ہیں. ہم لوگ عذاب کما رہے ہیں. ہم کما رہے ہیں, ہم نہیں کما رہے نہیں, عذاب کما رہے ہیں. کھلانا پلانا تو ہم میں ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے ہم میں, نام کے لیے رہ گیا. وہ بھی دکھاوا, میں اتنا کھلائی, میں اتنوں کو کھلائی, اتنے میرے پاس کھاتے ہیں, اتنوں کو میں کھلاتی ہوں, اتنی بار کرتی ہوں. ہم پوروں میں ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چھڑوا دے. ٹھیک ہے. جاتے جاتے پھر اس کے بعد وفات ہو جاتی, کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, 8 سال کا ہوتا ہے, تب خبر لگتی ہے ہاشم کے بھائی کو. کون ہاشم؟ انتقال ہو گئے, حاملہ ہو گئی بیوی, بچہ ان کا ہو گیا. بچہ اتنا خوبصورت تھا, پورے سر کے بال سفید تھے. شیبہ نام تھا, شیبہ.
شیبہ نہیں شیبہ، شیبہ نام تھا بچے کا، کیونکہ بال سفید تھی اس لیے شیبہ نام تھا. اوکے. وہ بچہ جب 8 سال کا ہوا، جب پتا چلا عبداللہ نام تھا ہاشم کے بھائی کا. کنفیوژن ہو رہا تو پھر واپس جاتی ہوں میں. کنفیوژن ہو رہا ہے نا، سمجھ نہیں آیا نا؟ ڈن.